بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین المبعوث رحمۃ للعالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کی شفا کے لیے دعا کریں، اور میری چھوٹی بہن پاکستان میں زیر علاج ہیں، آئی سی یو میں ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے، آمین۔ اور جتنے بھی بیمار ہیں سب کے لیے جو ہے ہم دعا کریں۔ بیماریاں انسان کے اندر دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک جسمانی بیماری ہوتی ہے اور ایک روحانی بیماری ہوتی ہے۔ جسمانی بیماری کا علاج جو ہے اس کے لیے مختلف دوائیاں ہوتی ہیں، ان دوائیوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے علاج ہوتا ہے۔ اور کئی دفعہ جیسے اگر کسی کو سر میں درد ہے تو ہوتا یہ ہے کہ کسی کو ٹائلینول سے آرام آ جاتا ہے، اور کسی کو ایسپرین یا کوئی اور گولی، یا کسی کو کوئی چھوٹا سا ٹوٹکا بھی کام آ جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں دوا لینا جو ہے یہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ اسباب کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے، لیکن اسباب کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا۔ ایک دوا کسی کے لیے موافق ہو سکتی ہے اور کسی کے لیے موافق نہیں ہو سکتی، یہ ایک ترتیب ہے، کیونکہ جسم کے آرگن، جسم کی جو ساخت جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر دوا ہر کسی کو موافق بھی ہو۔ جیسے اسی کیس میں ہوا، میری بہن کے کیس میں، کہ ان کو دوائی کوئی ایسی دی گئی جو ان کو اثر نہیں کیا، دوسری دوائی دی تو اس کا ریئیکشن ہو گیا، تو وہ ہاسپٹل میں ہیں بڑی سیریس کنڈیشن میں۔ تو یہ ہوتی ہے جسمانی۔ اور ایک ہوتی ہے روحانی بیماری، کہ بندے کا دل بیمار ہوتا ہے، بندے کی روح بیمار ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، ایک بندہ بیمار ہے جسمانی طور پہ، جیسے کسی کو بخار ہے، کسی کو ملیریا ہے، کسی کو کچھ مختلف قسم کی بیماری ہے، ٹائیفائڈ ہے، نمونیا ہے، بخار ہے یا کھانسی ہے، تو جو غذائیں اور جو کھانے اس کو عام دنوں میں بڑے مرغوب ہوتے ہیں، بہت پسند ہوتے ہیں، لیکن جب وہ بیمار ہوتا ہے تو وہی کھانے جب اس کی زبان پر آتے ہیں تو اس کو مزہ نہیں آتا، وہ کھاتا ہے الٹی کر دیتا ہے، ڈائریا ہو جاتا ہے، مطلب اس کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتا، تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتا ہے تاکہ جسم و جان کا رشتہ جو ہے وہ برقرار رہے۔ اسی لیے جو روحانی بیماری ہے، جو ہماری روح کو جو بیماری ہوتی ہے، تو بندے کی روح جب بیمار ہوتی ہے تو جو روح کی غذا ہے، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ روح جو ہے وہ اس کا تعلق اس جہان سے نہیں ہے، یہ ایک دوسرے جہان سے آئی، اور یہ جو جہان اس جسم کا تعلق اس جہان سے ہے، اور اس جہان میں آ کر کے وہ مقیم ہو گئی، اس کا اب یہ مکان بن گیا۔ جب تک یہ جسم ہے، وہ روح، اس میں روح نکل گئی تو جسم کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، وہ مٹی سے نکلا ہے اور مٹی میں واپس چلا جائے گا۔ تو روح جو ہے وہ ایک دوسرے جہاں کی چیز ہے، اس کی غذا بھی وہ دوسری ہوگی، اس کی غذا حلوے، نان، پراٹھے، چکن ٹکے، کڑھائی وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ روح کی خوراک جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اللہ نیک اعمال ہیں کہ جو کہ روح کو جو ہے تازہ رکھتے ہیں، جو روح کو زندہ رکھتے ہیں۔ اگر ہم ذکر نہ کریں تو جس طرح کے جو زندہ اور مردہ کی مثال ہے، کہ جو بندہ زندہ ذکر کر رہا ہے وہ زندہ کی مثال ہے، حدیث اس کا پیرافریز کر رہا ہوں، اور جو نہیں کر رہا وہ مردہ کی مثال ہے۔ تو اصل میں یہاں پر بات ہو رہی ہے روح کی۔ تو اب یہی ہو رہا ہے کہ ہماری روح جو ہے دنیا میں اتنی زیادہ انوالو ہو چکی ہے کہ ہم جب کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اس کا اثر ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ جس طرح ایک بیمار بندہ ہو جاتا ہے تو اس کو کھانا کھلائیں گے، اگر میں بیمار بندہ ہو، اس کا نظام ہاضمہ خراب ہو، اس کا منہ کا ذائقہ بگڑا ہوا ہو، اور میں اس کو جناب کوئی
سلاطین کی کڑھائی کھلاؤں یا کچھ چکن ٹکا کھلاؤں یا بندو خان کے کباب لے کر اس کے پاس چلا جاؤں یا صابری کی نہاری لے کر چلا جاؤں، مطلب جو بھی آپ نام لیں، اسٹوڈنٹ بریانی لے کر چلا جاؤں، تو وہ اس کو سونگے گا بھی نہیں، کہے گا بھائی تو مجھے کیوں مارنے پر تلے ہوئے ہو، مجھے پرہیزی کھانا دو۔ تو اسی طرح ہماری روح جو ہے وہ ایک بیمار ہو جاتی ہے۔ اگر ہم دنیا میں جب بہت زیادہ غرق ہو جاتے ہیں، دنیا میں بیماری ہے، اور ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی روح کو جو ہے، جو اس کی غذا ہے وہ دینا چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر وہ مرجھا جاتی ہے۔ پھر اگر ہم کبھی کبھار کوئی نیک اعمال کریں تو اس میں ہمیں اتنا مزہ نہیں آتا۔ تو روح کی توانائی کی خاطر زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 152، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ تو یہ جو ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر جسمانی جو اعضاء ہے، زبان، اس کے ساتھ بھی کرنا ہے اور دل کے اندر بھی کرنا ہے، لیکن اصل میں ہم نے اس ذکر کو اپنی روح کی گہرائیوں میں اتارنا ہے، روح کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ اے اہل ایمان، خدا کا ذکر کیا کرو، اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو، اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرتے رہا کرو، پاکی بیان کرتے رہا کرو۔ اب وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے، نماز وہ بھی ذکر ہے، ہم تلاوت کلام پاک وہ بھی ذکر ہے۔ اب جیسے اگر بندہ بیمار ہو گیا، وہ نماز پڑھنے سے بھی عاجز ہو گیا، تلاوت کلام پاک، نماز کے لیے تو کوئی معافی نہیں ہے نا، کیا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں، مطلب اشاروں میں پڑھ لو۔ تو ہم نے نماز کی پابندی کرنی، لیکن اور قرآن پاک، لیکن اگر کوئی بندہ عاجز ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سک رہا، ایسی کیفیت میں ہے بالکل، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، میں ابھی بات ہو رہی تھی بہن سے، تو اس نے کہا کہ جب مجھے کوما میں تھی، ٹراما سینٹر میں رکھا ہوا تھا، تو مجھے آوازیں آ رہی تھیں جو آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں، لیکن ڈاکٹرز وغیرہ اور یہ سب کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ تو جو ہے نا اس کی حالت غیر ہے۔ اور اس نے پھر بتایا کہ اماں جی جو تھیں، جب میری والدہ کا انتقال ہوا 2 سال پہلے، 2.5 سال پہلے، تو اس نے آخری دن ان کے پاس جو ہے بیٹھ کر کے تلاوت کی، کچھ آیات پڑھی اسی بہن نے۔ تو جب اٹھ کے جانے لگی تو اماں جی نے ہاتھ پکڑ لیا، وہ غنودگی میں تھی، کوئی بات نہیں کر پانی تھی، لیکن اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے چہرے پر پھیرا۔ تو بندہ جو ہے کئی ایک چیزیں وہ سنتا ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے، اس کی روح جب تک ہے نا چل رہا ہے، تو وہ اس کا، اگر بندے کو عادت ہو اللہ کا ذکر کرنے کی، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اگر بیمار بھی ہوگا، نماز پڑھنے سے عاجز ہے، خیرات دینے سے عاجز ہے، قرآن پاک پڑھنے سے عاجز ہے، تو پھر وہ کیا ہوگا کہ وہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 191، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ جو کھڑے ہیں، جو بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرو، اور آسمان و زمین کی جو پیدائش ہے، جو اس کی کریشن ہے، اس کے اندر غور و تفکر کرو، اور کہتے ہیں کہ اللہ پروردگار، تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچانا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم ذکر کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کریں، چاہے ہم بیٹھے ہوئے ہوں، لیٹے ہوئے ہوں۔ اب جیسے بندہ ایک سو رہا ہے، اب سونے سے پہلے چلیں آپ باتھ روم میں ہم جانے کی بات کرتے ہیں، باتھ روم میں جب جا رہے ہیں تب بھی ذکر، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دعا پڑھ کے جا رہے ہیں، اور اس پوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں کہ جو سنت طریقہ ہے، قبلہ رخ، نہ منہ کر رہے ہیں نہ اس کی طرف پشت کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک طریقہ خاموش ذکر ہو گیا۔ جب باہر نکل رہے ہیں تو ہم نے غفرانہ کا پڑھ لیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں دعا کرنی ہے۔ تو اس طریقے سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 میں بھی کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ۔ اے مسلمانوں، جب تم نماز ادا کر چکو
تو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور پہلوؤں پر بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خیال 24 گھنٹے 24/7 ہمارے ذہن میں، ہماری زبان پہ، ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اسی وجہ سے کئی لوگ جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، ذکر جلی کرتے ہیں، ذکر خفی کرتے ہیں، کئی لوگ زور سے، مطلب ڈفرینٹ طریقے ہیں ذکر کرنے کے، تو وہ کرتے ہیں. لیکن ہمیں سنت طریقے کے مطابق ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ ذکر کرنے سے ہی ہمیں سکون ملے گا، اور ہماری روح جو ہے جو کہ بیمار ہے اس کا علاج اس ذکر سے ہوگا. جسم کا علاج جس طرح دوائیوں سے ہو رہا ہے، تو روح کا علاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے. سورۃ الرعد کی آیت نمبر 38 ہے، الذین آمنوا وتطمئن القلوب بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جن کے دل یاد خدا سے آرام پاتے ہیں، ان کے دلوں کو جو ہے سکون تب آتا ہے کہ جب اللہ کی ذکر کریں. اور سن رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد ہی ہے جو کہ ہمارے دلوں کو، ہمارے قلوب کو اطمینان اور سکون دے سکتی ہے. اگر میں کہوں کہ میرے پاس $1,00,000 آ جائیں یا $1 ملین آ جائیں اور مجھے سکون ملے گا، تو اٹس امپاسبل. یہ ممکن نہیں ہے. ممکن ہے ہمیں وقتی طور پہ کچھ راحت مل جائے، لیکن پھر 2,00,000 کی تمنا ہوگی، پھر 2 ملین کی تمنا ہوگی، پھر اسی طرح یہ ایک بڑھتا ہی چلا جائے گا. اور حضرت ابو ہریرہ ایک حدیث، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے، جیسا سوچتا ہے میرے بارے میں، میں ویسے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اگر ہمارا گمان یہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، تو آپ یقین رکھیں اللہ ہمیں معاف کر دے گا. اگر ہمارا گمان اللہ سے یہ ہو کہ اللہ میری مدد کرے گا، جیسے میری اگر جاب نہیں ہے اور میں نے آزمایا ہوا ہے، تو میں اس یقین کے ساتھ سورہ واقعہ پڑھتا ہوں کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے میری جاب کا، میرے روزگار کا بندوبست کرے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ کیا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا میرے ساتھ کہ میں نے سورہ واقعہ پڑھی ہو اور میرا مسئلہ حل نہ ہوا. اسی طرح دوسرے اذکار بھی ہیں، تو ان کو بھی، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر وہ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے تو میرا ذکر بھی اس کے شایان نشان، اللہ اپنی شان کے مطابق خفیہ ذکر کرتا ہے. اور جب وہ میرا ذکر جماعت میں کرتا ہے، لوگوں میں کرتا ہے، تو میں اس بندے کا ذکر اس سے بہتر جماعت میں، جو کہ ملائکہ کی جماعت ہے، اس میں ذکر کرتا ہوں. اگر وہ میرے پاس ایک بالشت آتا ہے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے پاس جاتا ہوں. اگر وہ میرے پاس ایک بازو کے برابر آئے تو میں 2 بازو کے برابر اس کے نزدیک جاتا ہوں. اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا مہربان ہے ہمارے ساتھ. صرف چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اگر ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ کو پکاریں، تو اللہ ہمیں بہت دے گا. ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی وصیت فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں کو چھوڑ دے. سب سے افضل چیز جو ہے، اس کے بعد فرمایا کہ سب سے افضل چیز جو ہے وہ ہے ہجرت. جو اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں، دنیا کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے ابھی، جیسے ہم انڈو پاک سے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور ادر پارٹ سے بھی ہم یہاں پر آئے، ہجرت کر آئے. اگر ہمارا مقصد دنیا تھا تو اللہ سے توبہ کریں، اللہ ہم آئے تو دنیا کے لیے تھے، لیکن اب ہمیں دین کے لیے استعمال کر لے، اور ہم اپنی ہجرت کی جو نیت تھی اس کو تبدیل کرتے ہیں، ہم اپنا دین کا کام کریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری جو ہجرت تھی انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے ہم اللہ سے گمان کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہی کر دے گا. ہماری ہجرت جو ہے دین کی خاطر ہونی چاہیے. حدیث کے مطابق یہ ہے کہ سب سے افضل چیز جو ہے وہ ہجرت ہے، اور فرائض کی پابندی کر کہ سب سے افضل جہاد ہے. پھر اس کے بعد سب سے افضل جہاد ہے، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر. کہ مطلب پہلا چیز ہے گناہ، پھر انہوں نے کہا ہجرت، اگر ہجرت سے بھی زیادہ فرائض کی پابندی، اس سے زیادہ افضل جہاد ہے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر. تم جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ ذکر سے زیادہ کوئی چیز پیش نہیں کر سکتے. کہ سب سے بہترین چیز جو ہم اللہ کے حضور اگر پیش کر سکتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے. حضرت عبداللہ بن عباس
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین پر ایک بھی بندہ اللہ کا ذکر کرنے والا موجود ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری قیامت کو ہم دھکیلنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کے ذکر کرتے رہیں۔ میری قیامت تو اسی دن قائم ہو جائے گی کہ جس دن میری آنکھیں بند ہوگی، میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا اور منکر اور نکیر قبر میں آ جائیں گے، میرا حساب کتاب شروع ہو جائے گا، میری قیامت اسی دن شروع ہو گئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قیامت کو اگر ایسا چاہتے ہیں کہ ہماری قیامت ایسی ہو کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو، اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو اور ہم ایمان و یقین کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے مہربانی کا معاملہ فرمائے گا۔ ہماری قبر جو ہے وہ ہماری جنت بن جائے گی، ہماری قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی۔ ہماری قبر جو ہے، یا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ جب قبرستان جاتے تو اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک جو ہے ان کے آنسو سے تر ہو جاتی، اور کہتے یہ قبر، یہ مٹی، یہ جو گڑھا نہیں ہے، یا تو یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ تو وہ جو ہے اور حضرت کعب بن احبار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے گھروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ روشن کرو جس طرح کہ اس کے ساتھ اپنے دلوں کو روشن کرتے ہو۔ تو وہ اس کی مثال یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی ذکر کریں، گھروں میں ذکر کی مجالس ہوں، ہم اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو کہ اپنے جو دل ہیں ان کو اللہ کے ذکر سے منور فرماتے رہیں۔ تو حضرت ابو عباس، آخر میں بس ختم کرتا ہوں کہ حضرت ابو عباس کا قول ہے، انہوں نے فرمایا کہ مومن اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ کبھی ہوتا ہے۔ جو مومن ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کبھی کرتا ہے، اور منافق جو ہے کھانے کے ساتھ کبھی ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہے ایک کھجور کے سہارے پورا دن چل رہا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ پھر ایک کھجور سے آپ کا پیٹ بھر جاتا تھا؟ کہنے لگا اس کی اہمیت کا ہمیں اس وقت پتہ چلا کہ جب ایک کھجور بھی نہیں تھی، کھجور کی گٹھلیاں چبائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے، تو ہم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس پر جو اس نے دیا ہوا ہے شکر ادا کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر جتنا بھی زیادہ کر سکتے ہیں اس کا ذکر ہم کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا جیسا صبح شام جب ہم بیان کرتے رہیں گے اللہ کی بڑائی، تو پھر کیا ہوگا؟ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے اللہ اس سے بڑی محفل میں ہمارا ذکر کرے گا۔ اور جب ایک دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا ذکر اپنے فرشتوں کی محفل میں کیا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں، تو پھر تو ہم تو اللہ کے دوست ہو گئے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو ایمان والوں کا دوست ہے۔ ہم جب ایمان کی دولت ہو ہمارے پاس تو ہمیں تو بڑا فخر ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارا دوست ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے جو ذکر اذکار ہیں، جو ہماری عبادات ہیں، رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اس میں جتنا ذکر کر سکیں کریں، ان سب کو قبول فرمائے، ہمارے آخری عشرہ کی عبادات کو بھی قبول فرمائے۔ اور سب سے آخری بات کہ استغفار کی جتنی زیادہ ہم کثرت کر سکتے ہیں، جتنا زیادہ استغفار کر سکتے ہیں وہ ہم ضرور کریں اس آخری عشرہ میں، کیونکہ ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم سے ڈیلی کی بیسس پر گناہ ہو رہے ہیں۔ sins of omissions and sins of commissions are being committed every day, and the shield against these sins are astaghfar. We should do astaghfar as much as possible so that these sins could be wiped out inshallah. اور آخر میں پھر آپ سے دعا کروں گا کہ میری چھوٹی بہن کے لیے بھی خاص طور پہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے، اور جتنے تمام بیمار حضرات جو روحانی اور جسمانی بیمار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔